268वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 60वां बाब, पहली आयत से लेकर 62वें बाब की 12वीं आयत तक। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तालिया होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तल्लू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हां, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें और मिद्यान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। कीदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबुक की तरफ? यकीनन जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे कि तेरे बेटों को उनकी चांदी और उनके सोने समेत दूर से खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कद्दूस के नाम के लिए लाएं, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी है। और बेगानों के बेटे तेरी दीवारें बनाएंगे और उनके बादशाह तेरी खिदमत गुजारी करेंगे। अगरचा मैंने अपने कहर से तुझे मारा, पर अपनी मेहरबानी से मैं तुझ पर रहम करूंगा और तेरे फाटक हमेशा खुले रहेंगे। वो दिन रात कभी बंद ना होंगे, ताकि कौमों की दौलत और उनके बादशाहों को तेरे पास लाएं। क्योंकि वो कौम और वो मुमलकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी बर्बाद हो जाएगी। हां, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लुबनान का जलाल तेरे पास आएगा। सरू और सनोबर और देवदार सब आएंगे, ताकि मेरे मकदस को आरास्ता करें और मैं अपने पांव की कुर्सी को रौनक बख्शूंगा। और तेरे गारत करों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे। और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कद्दूस का सयून रखेंगे, इसलिए कि तू तरक की गई और तुझसे नफरत हुई, ऐसा कि किसी आदमी ने तेरी तरफ गुजर भी ना किया। मैं तुझे अब्दी फजीलत और पुश्त दर पुश्त की शादमानी का बायस बनाऊंगा। तू कौमों का दूध भी पी लेगी, हां, बादशाहों की छाती चूसेगी। और तू जानेगी कि मैं खुदावन तेरा नजात देने वाला और याकूब का कादिर तेरा फिदिया देने वाला हूं। मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थरों के बदले लोहा। और मैं तेरे हाकिमों को सलामती और तेरे आमिलों को सदाकत बनाऊंगा। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हम्द रखेगी। फिर तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से,
بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 61واں باب۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے، پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے۔ وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا۔ میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 62واں باب۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی،
اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خاوند والی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے داہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ ہے اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔